بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حود علیہ السلام نے تو انہیں بہت کارگر نسخہ بتایا کہ گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع الی اللہ کرو، اللہ سے مغفرت اور بخشش چاہو تو تمہارے دونوں عالم سنور جائیں گے. دنیا کی نعمتیں بھی تم پہ عام کر دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا، تمہیں اولادیں دے گا، مال دے گا، اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی. تو قوم نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہنے لگے بھئی حود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور لوگوں کا مزاج عجیب ہے. کوئی شعبدہ بازی دکھائے تو سمجھتے ہیں بڑا صاحب کمال ہے. کچھ ایسی حرکتیں ان کے سامنے کرتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ ہوتی ساری نظر کا دھوکہ اور ہاتھ کی صفائی ہے. تو اس پہ تو فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ بڑا صاحب کمال ہے. نبی مبعوث ہوتا ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کی، پھر جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ معجزہ عطا فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیں نبی کا معجزہ صرف باطل کے مقابلے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. شعبدہ باز کا شعبدہ یا مداری کا تماشا لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. نبی کا معجزہ باطل کے مقابلے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ولی کی کرامت بھی جہاں حق اور باطل کا جھگڑا ہو تو کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ حق غالب آئے. اس لیے کہ کرامت معجزے کی فرع ہوتی ہے. نبی کا معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نبی کا معجزہ ہے. ولی کی کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، لیکن باتباع نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع ہوتا ہے تو وہ
محیر العقول کام اس سے صادر ہوتا ہے، لیکن ہوتا دین کے اسبات کے لیے ہے۔ ہم تو ولی کی کرامت بھی وہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ہمارے دنیاوی کام ہو جائیں تو یہ بڑی کرامت ہے، فلاں بزرگ کے پاس گئے تو اولاد ہو گئی، فلاں کے پاس گئے تو بیماری ٹھیک ہو گئی۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے تو اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس میں کوئی گھسڑ پسڑ نہیں کر سکتا۔ صحت دیتا ہے خود دیتا ہے، بیماری دیتا ہے خود بھیج دیتا ہے۔ نبی سے اور اللہ کے ولی سے حقائق جاننا چاہیے، سچ کیا ہے۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ جب جانے لگتی ہے تو آپ ساری دنیا بھی دے دیں تو ایک لمحہ خرید نہیں سکتے، اور پھر یہ ایک ہی بار ملتی ہے، دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، یہی ایک بار ہے۔ اب اس میں جاننا یہ چاہیے کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد کیسی زندگی ہے، کیا وہ بھی 50 60 70 100 سال ہوگی، یا وہ بہت زیادہ لمبی ہے، یا بہت زیادہ ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت کیا ہے، اللہ جل شانہ کی صفات کیسی ہیں، وہ کیسا معاملہ فرمائے گا بندوں کے ساتھ، یہ سب پردہ غیب میں ہیں حقیقتیں، اور صرف نبی بیان کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں، فلاسفر ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اطباء ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب کام وہ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے عجیب کام ہے، ٹرینیں بلٹ ٹرین چل رہی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ہمارے دیکھتے دیکھتے سائیکل بھی عجیب شے ہوتی تھی، اب دیکھو کیا سے کیا بن گیا۔ ہمارے اسی علاقے میں کسی نے سائیکل لی تھی ہم سے ذرا پہلے، تو لوگ کہتے تھے فلاں بندے کے پاس لوہے کا گھوڑا ہے۔ پھر ہمارے جب سکول میں ہم پہنچے تو سائیکل عام ہو گیا۔ اب دیکھتے تھے اب ہر صبح گاؤں کے تقریباً ہر گھر سے گاڑی نکل رہی ہوتی۔ موٹر سائیکل تو خیر اتنا عام ہو گیا کہ اتنے گاؤں میں کتے بلے نہیں ہیں جتنے موٹر سائیکل پھرتے ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہیں آنے جانے سے کوئی آگے سے نکل آتا ہے، کوئی پیچھے سے نکل آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں تھی تو کتنی عجیب تھی، اب آ گئی تو کسی کو عجیب نہیں لگتی۔ تو آخرت پردہ غیب میں ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک ایک جملہ نوٹ ہوتا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ ہوتا ہے، پھر ایک ایک کیفیت جو دل پہ گزرتی ہے۔ ہم کسی کے لیے دل سے خوش ہوتے ہیں، اس کا نفع کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کے لیے دل میں کوئی میل رکھتے ہیں، اس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو لکھا وہ بھی جاتا ہے۔ پھر سب کا حساب ہوگا، اس کے مطابق اجر ہوگا۔ تو یہ ایسے حقائق ہیں کہ کوئی سائنسدان، کوئی فلسفی یہ نہیں بتا سکتا۔ یہ بتانا صرف نبی کا کام ہے، جس پر وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ علوم الہیات کہلاتے ہیں، یہ اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے، اور ولی وہ ہے جو نبی کے عطا کیے ہوئے علوم کے خزانے کا وارث ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائے حقیقی طور پر دیانت داری سے، پورے خلوص سے، وہ ولی اللہ ہے۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کرتا تو اللہ ہے، یہ منسوب بتوں کی طرف کر دیتے، پتھروں کی طرف کر دیتے ہیں۔ کوئی فرشتوں کو معبود بنا لیتا ہے، کوئی سورج کی پوجا شروع کر دیتا ہے، کوئی چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، کوئی جنوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری جو غلط ہوتی ہے یہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان سب سے بڑی غلطی اس وقت کرتا ہے جب وہ آخرت کی بجائے دنیا کو مقدم سمجھ لیتا ہے۔ جب وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی مفاد میں پڑتا ہے تو یہاں سے کام غلط ہو جاتا ہے۔
آخرت کی فکر ہو تو پھر بات صحیح رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور دنیا میں بڑے دعوے ہیں لوگوں کے، فلاں بڑا دانا ہے، فلاں بڑا دانا۔ دانا حقیقت کیا ہے؟ دانا کی دانا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے موت کا خیال رہتا ہو، جو زندگی سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہو۔ مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ نہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمہ وقت موت کو یاد رکھتا ہو، موت یاد رہے تو پھر موت کے لیے بندہ تیاری بھی کرتا رہتا۔ اب یہ کہنے لگے جی آپ سے تو ہم نے کوئی ایسی عجیب و غریب بات تو دیکھی نہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرو، ہر چیز اللہ سے مانگو۔ تو اگر یہ حق ہے اور جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں اور ان سے تو نسلوں سے ہماری تو ضرورتیں وہ پوری کر رہے ہیں، ہمارا باپ دادا گزر گیا، کئی نسلیں گزر گئیں، انہی کی پوجا کرتے، تو ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہم بڑے بڑے طاقتور بھی ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر ہم گھر بنا لیتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہودو ما جئتنا ببینہ، آپ کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں، وہ ایک ہی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں، اب اس پہ کیا ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ بات تو یہ ہے کہ دلیل تو ہمارے پاس بھی ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، ہمیں کیا خبر ہے؟ کس نے بتایا؟ ایک ہستی نے، محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، حضور کے علاوہ کسی نے وہی سنی کو گواہ ہے، ایک ہستی نے بتایا۔ نبی خود ایک جو نبی ہوتا ہے اس کی پوری زندگی اس کی صداقت پہ گواہ ہوتی ہے۔ انبیاء کا قبل از نبوت جو زندگی کا وقت گزرتا ہے وہ بھی ان کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ نبی ہمیشہ صادق اور امین ہوتے ہیں، اور نبی سے زندگی میں کبھی کسی شخص پر، مخلوق پر جھوٹ ثابت نہیں ہوتا، تو وہ خالق پر کیوں جھوٹ بولے گا؟ لیکن انہیں یہ دلائل تو نہیں، انہیں تو یہ دلائل چاہیے تھے، آج تک ہم نے آپ پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا کہ اس کے صدقے میں ہمارا کوئی کام ہو جائے، آج تک ہم نے آپ کو رقم نہیں دی کہ ہماری کوئی مشکل حل ہو جائے، آپ نے ہمارا کیا کیا؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری کتنی نسلیں گزر گئیں انہی کی عبادت کرتے، ہمارا اب آپ کی بات مان لیں اور یہ مان لیں کہ ہمارا باپ دادا سارے بے وقوف تھے اور جاہل تھے اور کفر پر مر گئے اور وہ جہنمی ہیں، یہ کیوں مان لیں آپ کے کہنے پر؟ ہم آپ کے کہنے پر نہیں مانتے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، جب یہ باتیں نہیں ماننی تو ہم آپ کو نبی بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہاں بنیادی غلطی کہاں تھی ذرا غور فرمائیے۔ ان کے سامنے امور دنیا تھے جنہوں کو وہ مختلف معبودوں کی طرف جن کو منسوب کرتے تھے، نبی کے، اللہ کے نبی کے سامنے آخرت تھی، اور وہ انہیں حقیقی زندگی کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے، صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، اللہ سے مانگنے کی دعوت۔ انہیں فرما رہے تھے وہ رب العالمین ہے، تمہارے سارے کام کرتا وہ ہے، تم منسوب بتوں کی طرف کر دیتے۔ لیکن انہیں دنیاوی زندگی، دنیاوی شان و شوکت، ان کے خیال کے مطابق باپ دادا کی بات یہ عزیز تھی، کہنے لگے نسلیں گزر گئیں ہماری ہوش میں، تو ہم نے جتنے باپ دادا جو دو نسلیں ہم نے دیکھی وہ تو انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، کاروبار بھی ہے، غلہ بھی ہو جاتا ہے، حکومت بھی ہے ہمارے پاس، اقتدار بھی ہے، اولاد بھی ہو رہی ہے، تو ہمارے تو سارے کام یہ بت ہی کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو سوائے باتوں کے اور تو کوئی شے نہیں، دلیل تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں۔
تو کہنے لگے وَنَا مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور جب ان کو نہیں چھوڑنا تو پھر آپ پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید ایسی صفت ہے کہ جس کو مانے بغیر اللہ کریم کا تصور ہی پورا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ واحد ہے، لا کوئی اس جیسا دوسرا نہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، ماننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم ایسے ہیں جو 14 صدیوں سے مسلمان آ رہے ہیں، کچھ 12 صدیوں سے، کچھ 1000 سال سے، جو کسی کو ایمان نصیب ہوا۔ اتنی صدیاں کلمہ پڑھتے گزر گئیں، اللہ پر اعتبار اب بھی ہم سے بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، لیکن میرا یہ کام تو فلاں حضرت کی وجہ سے ہوا۔ یار مگولی مارو حضرت کو، کیا حضرت نے کرنا تھا؟ کوئی حضرت ہے تو وہ ہمیں دین سکھائے، کوئی حضرت ہے تو وہ کیفیات ہمیں سکھائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ہمارے سینے میں وہ انوارات منتقل کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کام یار سب کے ہوتے پھرتے ہیں، کیا ہوا؟ جنگل میں جانور بھی بچے دے رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہو رہی ہیں، کھانا بھی روز کی روزی بھی جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی، آبی جانور، ساری کائنات کے ایک ایک جانور کو مل جاتی ہے۔ ہمیں کون سا دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے جو ساری کائنات کو دے رہا ہے۔ تو اب بھی اللہ پہ اعتبار کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ تو اگر ہم کو صدیوں میں اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ جو تھے ہی کافر، وہ کب سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں، بادشاہ آپ ویسے باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کا ایمان بھی نہیں لائیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان نقول اللہ تراک بعض آلہاتنا بسوء، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان بتوں نے اور ہمارے ان معبودان باطلہ نے آپ کو پاگل کر دیا ہے۔ آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو پاگل کر دیا، آپ کا دماغ خراب کر دیا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے بیمار کر دیا ہے، آپ کو کوئی جن وغیرہ چمٹا دیا ہے، یا آپ کو آسیب چمٹا دیا ہے، یا آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر تمہاری یہ رائے ہے تو میری بات بھی سن لو۔ قالا انی اشہد اللہ واشہدوا، انہوں نے کہا، فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، جسے میں وحدہ لا شریک مانتا ہوں، جس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اس کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی اسی کو گواہ کر لو، اس لیے کہ ایک دن تمہاری یہ بتوں شتوں کا تو کچھ نہیں بنے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تم کو بھی جانا ہوگا، تو وہاں بات ہوگی۔ تو میں اس اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واحد لا شریک ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لہذا میں اسے گواہ کرتا ہوں، تم بھی اسے گواہ کر لو۔ انی بری مما تشرکون، تم شرک میں مبتلا رہو، میں تمہارے اس شرک سے بری ذمہ، تمہارے عقائد باطلہ سے میں بری ذمہ ہوں۔ انی بری مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، ہر وقت ہر چیز پہ حاضر و ناظر ہے۔ تم آج نہیں مانتے، فرض قیامت تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی، تم بھی اللہ ہی کو گواہ کر لو کہ اسی کی بارگاہ میں نے بھی پیش ہونا ہے، تم نے بھی پیش ہونا ہے۔ یہ اعلان تم نے اعلان کر دیا کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو میرا اعلان بھی سن لو کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں تم سے الگ ہوں۔
اب تم بڑی طاقتور قوم ہو، بڑے کڑیل جوان ہو، کہتے ہو ہمارے بتوں میں بھی بڑی طاقت ہے اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، اب ایسا کرو کہ تم اور تمہارے بت سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، کوئی رعایت نہ کرو۔ جو کچھ تم سے میرا بگڑ سکتا ہے، مار سکتے ہو مار دو، سزا دے سکتے ہو، جو کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو، مجھے تم سے کوئی خوف کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جن سے تم شرک کرتے ہو، جن کو شریک بناتے ہو اللہ کا، ان کو بھی جمع کر لو۔ فقیدونی، جو کچھ ہو سکتا ہے میرے خلاف وہ کرو، ثم لا تنظرون، کوئی کسر نہ چھوڑنا، کوئی رعایت نہ کرنا۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنی بڑی طاقتور قوم کو، ان کے بقول ان کے خداؤں کو بھی، تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ فرمایا میں اکیلا نہیں ہوں، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ کریم پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، اور تم مانتے نہیں ہو لیکن پروردگار تمہارا بھی وہی ہے۔ میرا بھروسہ اس پر ہے، میرا اعتماد اس پر ہے، میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں، میری حفاظت وہ فرمائے گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر۔ اگر تم اور تمہارے معبود سچے ہو تو پھر میرا کچھ بگاڑ کر دکھاؤ۔ اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا پالنہار پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رب ہے، اور رب تمہارا بھی وہی ہے۔ تم مان کر نہیں دے رہے، در حقیقت تمہیں بھی پیدا اسی نے کیا، روزی وہی دے رہا، صحت اسی نے دے رکھی ہے، طاقتیں اسی نے دے رکھی ہیں، جو کمال ہے تمہارے پاس اسی کی دی ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ما من دابت الا وآخذ بناصیتہا، کوئی زمین پر حرکت کرنے والی ایسی چیز نہیں ہے جس کی چوٹی اس کی مٹھی میں نہ ہو، جس پر اس کا کلی اختیار نہ ہو۔ ہر چیز پر، ہر جاندار پر کلی طور پر اس کا اختیار ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور یہ بھی یاد رکھو میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلو گے، انبیاء کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو رب کو پا سکو گے۔ یہ جو ہیرا پھیریاں تم کرتے اور باطل عقائد اور باطل اعمال کی وجہ سے تم اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے، اللہ کو پا نہیں سکتے، اللہ کی ذات سے محروم رہتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم میری بات سے روگردانی کرتے ہو، میری بات قبول نہیں کرتے ہو، تو جو کچھ اللہ نے پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا، میری ذمہ داری اتنی تھی۔ قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف جو پیغام دے کر میرے پروردگار نے، میرے اللہ نے، میرے معبود برحق نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، وہ پیغام من و ان پورے کا پورا میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا۔ اب اگر تم نہیں مانو گے تو یستخلف ربی قوما غیرکم، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جو اس کی زمین پر آباد ہوگی۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیسے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بتوں کو بھی ملا لو، تم بھی سارے تک جو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو مجھے پہنچو، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا دم مارو گے، وہ تمہیں تباہ کر دے گا اور تمہارا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا۔
یہ جو اب تک تم زندہ اور سلامت پھر رہے ہو، یہ آج تک جو تمہارے اعضاء میں قوت ہے، یہ جو آج تک تم حکومتیں اور اقتدار بنائے پھرتے ہو، یہ آج تک تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، تم اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ اگر تم اس کے نبی کے ساتھ اس طرح مقابلہ کرو گے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا اور تم بھاگ بھی نہیں سکو گے۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے نہ مانا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کلی طور پر نبی کے مقابلے میں آ جائے، فرد ہو یا قوم، کلی طور پر جب کوئی کھل کر نبی کے مقابلے میں آ جائے وہ تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے، فرد ہو یا قوم، وہ نہیں بچتا، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ فرمایا ہم نے پھر ان پر عذاب بھیج دیا، اور ایسا عذاب بھیجا کہ ہفتہ بھر تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اتنی تیز ہوائیں تھیں کہ وہ 80-90 فٹ قد کے آدمی تھے اور بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے درختوں کو جس طرح مولی گاجر اکھیڑتے ہیں اس طرح پکڑ کر اکھیڑ لیتے تھے۔ فرمایا اتنی تیز ہوائیں تھیں کہ انسانوں، جانوروں کو، ان بڑے بڑے قداور لوگوں کو زمین سے اٹھا لیتی اور فضا میں لے جاتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فضائیں آسمانی چیخوں سے، فضائے آسمانی جب آسمانی انسانی چیخوں سے بھر گئی تھی، اوپر چیختے چلاتے، پھر وہ آواز زور سے پٹک دی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اڑا کر رکھ دیتے۔ تو جب عذاب آیا تو فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو محفوظ رکھا، وہیں اسی بستی میں وہ بھی تھے۔ پوری بستی پر 8 دن 8 رات 7 دن 8 رات ہوا چلتی رہی اسی تیزی سے، ایک ایک چیز کو اس نے پٹک دیا، کوئی جاندار سوائے ایمان والوں کے نہیں بچا تھا۔ لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے وہ اسی فضا میں، یہ اللہ قادر ہے کہ جو ساری آبادی کو تباہ کر رہی تھی ان کے لیے باد بہاری بنی ہوئی تھی۔ جس حلقے میں وہ بیٹھے تھے وہاں ہوا آتی تو باد بہاری بن جاتی، ان کے لیے موج کی بنی ہوئی تھی، ان کے لیے بھی خوشگوار موسم بنا ہوا تھا، ان کے لیے وہی ہوا زندگی کا سبب بنی ہوئی تھی جو باقی ساری قوم کے لیے موت اور تباہی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ یہ اس کی اپنی قدرت ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ جب ہمارا عذاب آیا، حکم آیا، تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اتنا کافی نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی نجات دی، جو ان پر ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا آگے مَعَهُ لگایا ہے، ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے ساتھ رہے، ان کا اتباع کیا، ایک ایک کام میں ان کی اطاعت کی۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا میں ایمان لائے ہوں آگے تم بھگتو اور وہ بھگتے، میں یہ جا رہا ہوں۔ آمنو معاہ، آمنو کے ساتھ معیت کی قید لگائی ہے کہ ہر خیال، ہر فکر، ہر عمل، ہر قدم میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ تو ایمان لانا جو ہے اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کمی رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ کریم بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن بندے کی تہ دل سے یہ کوشش ہو کہ میں ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں، حلیے سے لے کر خانہ دل تک اور گفتار سے لے کر کردار تک بندہ اس سانچے میں معاہو میں آ جائے، نبی کے ساتھ ہو جائے۔ تو فرمایا ہم نے ہود علیہ السلام کو محفوظ رکھا اپنی رحمت سے،
اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے ان پر بھی ہم اپنی رحمت کی وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور اس بڑے سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، محفوظ رکھا۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ ہفتہ بھر رات دن تیز آندھیاں اور انسانی چیخیں سنائی دیتی نہیں، اور انسان اور جانور فضا میں اڑ اڑ کر تباہ ہو کر پرخچے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، لیکن اسی فضا میں انہی آندھیوں کے درمیان ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ان کا اتباع کیا تھا وہ محفوظ رہے، ان کے لیے وہ باد بہاری چلتی رہی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ تھی قوم عاد، بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے طاقتور، انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ کیوں کرتے تھے انکار؟ فرمایا جو کہتے تھے وہ بات صحیح نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ یہ بدماشوں اور بے دینوں اور بدکاروں اور دولت مندوں کی پیروی کرتے تھے دنیاوی مفاد کے لیے۔ سمجھتے تھے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، جانتے تھے کہ سچائی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، لیکن یہ آخرت کی بجائے دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور انہوں نے وَعَصَوْا رُسُلَهُ، انبیاء کا انکار کیا، نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جابر اور ظالم اور مقتدر شخص کا اتباع کیا۔ اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس حکومت ہے، یہاں سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کی مہربانی سے مجھے وہ مل جائے گا، اس کی عنایت سے میرا وقت اچھا گزر جائے گا، میرے اس کے ساتھ ہوں گا تو میری دنیا میں بڑی عزت ہوگی۔ انسان تو سارے انسان ہی ہیں، اس زمانے کے انسان بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، رہائش بدل گئی ہو، اسباب بدل گئے، حقائق نہیں بدلے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کو بھوک لگتی تھی، آج بھی بھوک لگتی ہے، اس زمانے میں نیند آتی تھی، آج بھی نیند آتی، اس زمانے میں بھی نسلیں چلتی تھی، آج بھی نسلیں چلتی ہیں، پیدل چلتے تھے، آج جہاز پہ چل لیتے ہیں، وہ کپڑے گھر سی کر پہن لیتے تھے، ہم مشینوں سے سلا کے اب کارخانوں میں بنے ہوئے پہن لیتے ہیں، وہ سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، ہم برگر کھا لیتے ہیں، لیکن بھوک پیاس نیند نہ ضرورتیں بدلی ہیں اور نہ وہ چیزیں، ہاں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقے بدلے ہیں، صرف یہ فرق پڑا ہے۔ لہذا مزاج انسانی آج بھی یہی ہے۔ آپ اکثریت اپنے ملک میں دیکھ لیں، کتنے بندے آپ کو ملیں گے کہ نفع ہو یا نقصان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا، اور کتنے فیصد ہوں گے جو طاقتوروں کی، مقتدر لوگوں کی، حکمرانوں کی، جابروں اور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں سے فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا جو قومیں ہلاک ہوئیں ان کا حال بھی یہی تھا کہ انہوں نے نبی کی نافرمانی تو گوارا کر لی، لیکن عمراء اور دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ، خواہ وہ ظالم تھے جابر تھے، ان کے ساتھ چمٹے رہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وہ جو تھے طاقتور اور ظالم اور مقتدر لوگ، وہ تو نبی کی اطاعت اپنے اقتدار کی خاطر نہیں کرتے تھے کہ اگر اطاعت کرتا ہوں تو جیسا عام آدمی بیٹھا ہوگا وہیں جا کر میں بھی بیٹھ جاؤں گا، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تو پھر کیا فائدہ، وہاں تو میرا کوئی اقتدار، میرے لیے مسجد میں تو کوئی الگ سے کرسی نہیں لگائے گا کہ فلاں وزیر صاحب آگے جو انہیں اوپر بٹھاؤ اور یہ عام آدمی ہے نیچے بیٹھے، وہاں تو عام کے ساتھ بیٹھنا پڑا، تو میں کیوں اپنی عزت، وہ سمجھتے کہ میں کوئی فوق الفطرت مخلوق ہوں، ضد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ان کا اتباع کیا چونکہ ان کا مطمع نظر اور مقصود خاطر دنیا تھی کہ ان سے دنیا مل جائے گی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت پڑی، عذاب آئے، عذابوں میں گرفتار ہو کر تباہ ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، اور خوب اچھی طرح سمجھ لو
بے شک عاد نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا اور دور ہو گئی بارگاہ الہی سے۔ عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، حالانکہ اللہ کا نبی ان میں مبعوث ہوا تھا۔ اگر اس کا دامن تھام لیتے، اس کی اطاعت کرتے تو آخرت بھی مل جاتی۔ تو دنیا تو ہے ہی کیا، دنیا تو کافر کو بھی ملی ہوئی ہے، مومن کو کیوں نہیں ملے گی؟ دنیا تو کافر کے پاس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے پاس ان دنیاوی دولت اور دنیاوی چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ہرگز نہ دیتا۔ یہ تو ایسی بے قیمت چیز ہے جو اللہ نے کافروں کے گھر بھی پھینک دی اور کافروں کو بھی دے دی ہے۔ اصل بات آخرت کی ہے، قرب الہی کی ہے، اطاعت الہی کی ہے، اطاعت پیغمبر کی ہے، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کی بات ہے۔ اصل چیز وہ ہے، یہ دنیا ایسی قیمتی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اس نے فرعون کو بھی دے رکھی تھی جو کہتا تھا میں خود خدا۔ الا ان عادن کفروا ربهم، عاد نے اپنے پروردگار کی عظمت کا انکار کیا، کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور خوب اچھی طرح سمجھ لو تباہ ہو گئی قوم عاد۔ حالانکہ ہود علیہ قوم ہود، حالانکہ نبی کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن نبی کا اتباع نہ کر کے، نبی کا دامن چھوڑ کر دنیا کی خاطر دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں تباہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتمام کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔